جی ناظرین السلام علیکم ناظرین مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں ناظرین۔ پاکستان میں ہونے والے سیاسی اپڈیٹس، پاکستان میں ہونے والی ہر طرح کی پیش رفت، اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے خفیہ طور پر دورہ کیا ہے چائنا کا، اس پر بات کرتے ہیں کس طرح کا دورہ کیا ہے ناظرین۔ یہی دورہ ہے جس طریقے سے انہوں نے بتانا مقصود تھا ان کا کہ جو بھی چائنیز انویسٹمنٹ $50 بلین کی لگ بھگ جو پاکستان میں ہو چکی ہے، اس کی تسلی کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے۔ بتایا تو یہ گیا تھا کہ وہ تشریف لے جا رہے ہیں آذربائیجان کے اندر، مگر در حقیقت یہ تھی کہ وہ آذربائیجان سے خفیہ طور پر چائنا کی سمت میں موو کر گئے، مگر اس بات کی تصدیق تاحال ISPR نے تو نہ کی، خاموشی اختیار کے رکھی، مگر میڈیا میں یہ تمام تر خبریں آ چکی ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کمپنی کے ہوں یا امریکن گماشتے ہوں یا ہندوستان کے ساتھ جس قدر بھی پینگے مردی بڑھا لیں، چائنا کسی صورت میں بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں نے $50 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ کی جھولی میں سب کچھ جانے دیں۔ بے شک یہ امریکہ کی جھولی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ جہاں تک اقتدار کی رسا کشی کا سوال ہے ناظرین، وہاں صورتحال ایک اور دیگر گون صورتحال بن جاتی ہے۔ آپ کو یہاں ایک مثال سے سمجھاتے چلیں، آپ مینڈر کو جس قدر مرضی نہلا دھلا کر کرسی پر بٹھا دیں، مگر وہ پھدک کر دوبارہ واپس کیچڑ میں ہی جانا پسند کرے گا ناظرین۔ یہ اس کی فطرت اور مزاج ہے۔ یہی کیفیت اس وقت نون لیگ کی بن چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آفیشلی طور پر پہلے 11 فروری کی ڈیٹ دی ناظرین، پھر نجومیوں اور اس قسم کے فال نکالنے والے لوگوں سے، آپ کو پتہ تو ہے یہ توہم پرست قسم کے لوگ ہیں، وہاں کوشش کی گئی کہ 11 تاریخ ہمارے لیے شبھ ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے، کسی طریقے سے خیر خواہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس گھڑی کو چینج کیا گیا اور 8 فروری ناظرین یہ تاریخ بدلی گئی۔ اسی اسنا میں ناظرین پیپلز پارٹی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ آج جوڑ توڑ ہے زرداری صاحب کی۔ ایک طرف وہ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر صدر آپ کا ہو تو وزیر اعظم ہمارا، تو اگر وزیر اعظم ہمارا ہو تو صدر آپ کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ہمیں قبول نہیں، ہاں اگر شہباز شریف کو بناتے ہیں تو ہمیں قابل قبول ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی ناظرین جس قدر یتیمی کا شکار سندھ کے اندر ہے، وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے اس وقت۔ اس کوشش کا فائدہ یہ ہے کہ نون PTI کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور 2 قدم آگے بڑھائے جائیں، مگر صورتحال مزید دیگرگوں ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے واضح طور پر واضح پیغام دے دیا ہے کہ PTI کسی کے ساتھ کسی طرح کا بھی الحاق نہیں کرے گی، مگر بات کچھ بھی ہو، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کوئی بھی بنے، یقینی طور پر حکومت جو بنے گی مخلوط ہی حکومت ہوگی، اس کی شکل بھی مخلوط ہوگی۔ بہرحال یہ جو اقتدار ہے ناظرین جس کو بھی ملے گا یہ ادھورا ہی ملے گا، اور یہ باتیں وہی ہیں جو کبھی نہ کبھی راجہ ریاض صاحب نے کہی تھی کہ 15 فروری کے آگے پیچھے جو ڈیٹ دی جائے گی، اس کا مطلب ہے ان کی تمام باتیں درست تھیں۔ یہ سب لوگ جن کی زبان بول رہے ہیں وہ یقیناً جنرل عاصم منیر صاحب کی ہی زبان بول رہے ہیں، جو پہلے سے طے شدہ تھی باتیں تھیں، وہی چیزیں ناظرین آگے چل کر آ رہی ہیں۔ ناظرین سائفر کیس اس وقت جو عمران خان صاحب کے اوپر تھا، اس کی اوپن ٹرائل کی سماعت منظور ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں عمران خان صاحب کو جہاں زہر دینے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی، وہاں اس کا تاثر یہ نکلا ہے اس وقت ہر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر ایک ڈاکٹر متعین کر دیا گیا ہے، اور 3 نرسز 24 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب کی تیمارداری کے لیے متعین کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا یا میڈیا کا پریشر۔ اور جہاں تک اوپن میڈیا کی ہم بات کریں تو وہاں پر پہلے ہی اس پر پابندیاں لگ چکی ہیں، قدغن لگ چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے، اور بھی 2 سے 3 لوگوں کو اس وقت پرائم ٹائم میڈیا سے فارغ کیا جا رہا ہے، جس میں عدیل راجہ اور خاور گھومن صاحب کے نام اس وقت آ رہے ہیں۔ یہ بھی یقینی طور پر بات باہر ہوں گے ناظرین۔ ان کی صورتحال یہ بن چکی ہے، ان کی کیفیت بن چکی ہے، چاہے لمز ہو، عوامی سطح پر کوئی شکل ہو، یا کہیں بھی کوئی سوال اٹھائے تو وہ یوتھیا کہلاتا ہے، یعنی ہر سوال کرنے والا شخص وہ کہیں بھی بیٹھا ہے تو یوتھیا کہلائے گا۔ آپ کو ایک باریک واردات بھی بتاتے چلیں، ہمارے موجودہ کاکڑ صاحب کے جن کو گزشتہ دنوں ککڑ بنا دیا اور ککڑ بنا کے کڑاکے نکال دیے لمز کے اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے IMF کا $710 ملین کا $710 ملین کا بجٹ صرف اور صرف ان چند ماہ کے اندر 45% 45% سیلری انکریمنٹ میں اڑا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے 710 ملین کا بجٹ اپنے اللے تلوں کے اندر اپنا فائدہ پہنچانے کے اندر جو الیکشن کروانے آئے تھے، انہوں نے 45% ناظرین انکریز دے کر اس چیز کو آگے بڑھاوا دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تنخواہیں کہاں جا پہنچی ہیں، اور ان تنخواہوں کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے، بیوروکریسی سے ہے، ٹیکنوکریسی سے ہے، سیکریٹریٹ سے ہے، ان تمام سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں۔
افسوس کا مقام ہے ناظرین، اس کے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان نے سی پیک کے اندر جو واخان بارڈر چائنا کو دیا تھا، وہاں سے ٹریڈ کا اوپن سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ واخان بارڈر کسی صورت بھی چائنا ان کو واپس نہیں کرے گا، کسی صورت بھی نہیں کرے گا، وہ لیز ہو چکی ہے۔ بہرحال اب کیونکہ ان کے 20,000 لوگ بھی ناظرین پاکستان میں مارے جا چکے ہیں، اور یہ جو کچھ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ آئینے اور کیچڑ کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے چلے۔ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ناظرین۔ فیض آباد دھرنا کے اوپر کیا بات کرنی، اس تو سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، جس میں فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کو بلایا جائے گا، باجوہ صاحب کو بلایا جائے گا۔ یہ سب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اس کے علاوہ اس کی قطعی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس سوائے آنکھوں میں جھول جھونکنے، ایک ڈراماٹائز سچویشن کرنے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ناظرین۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، کل گزشتہ دنوں نیب کے اندر اسرائیل کے حوالے سے ایک قرارداد پیش ہوئی۔ سوائے سینیٹر مشتاق صاحب کو جو جماعت اسلامی سے تعلق ہے، انہوں نے بھرپور اس کی جناب صاحب اس حوالے سے بات کی۔ ان کے علاوہ پوری کی پوری سینٹ خاموش رہی، کسی نے یہاں تک نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ اس وقت جنرل وسکی صاحب جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں عملی طور پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا ہے۔ یہ شاخسانے اسی طرف اندیا دیتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، جہاں اسرائیل فلسطین کی بات ہے، وہاں پر انڈین نیوی کے کچھ جہاز بھی دیکھے گئے، اور گزشتہ دنوں حزب اللہ نے جس وقت اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے، ان میں چند ایک ایسے فوجی بھی ملے ہیں ایلیٹ کے اندر جن کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اب آپ بتائیے کہ کس قدر کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں یہاں توفیق ہی نہیں ہے اس بات کو بتانے کی اور تذکرہ کرنے کی، سوائے ایک سینیٹر کے بولنے کے۔ افسوس ہی کا مقام کہا جا سکتا ہے ناظرین۔ اس وقت جو بھی صورتحال بن رہی ہے، جنرل عظیم الدم صاحب اپنی پورا پلڑا ڈال رہے ہیں بلاول زرداری کے حق میں، اور عاصم منیر جو ہے وہ پورا پلڑا نواز شریف کے حق میں ڈال رہا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیے، یہ دونوں انٹرنلی ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، اور عوام کو بیوقوف اور فدو بنانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ڈبل کراس کا رول پلے ہو رہا ہے، چاہے چائنا کے اندر بیٹھ کر رول پلے ہو ڈبل کراس کا ہے، پاکستان کی سیاست میں رول پلے ہو ڈبل کراس کا ہے، اور انٹرنیشنل رجیم کے ساتھ یہ پلے کر رہا ہو تب بھی ڈبل کراس کا ہے۔ یہ کبھی کسی ایک سمت میں نہیں کھڑے ہوتے، نہ یہ کسی ایک کے سگے ہوتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت جو کسٹم انٹیلیجنس اور ISI کے جنرل آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، کھیل کے اندر جو کھیل شروع ہو رہا ہے، یہ پھر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ یعنی 17 لاکھ افغانین کو اس وقت واپس جانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ اگین ڈبل ٹربل قسم کی صورتحال بن رہی ہے ناظرین۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیفیت یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی اس وقت جنرل وسکی کی طرف سے ڈانٹ پلائی گئی ہے، اور یہ خاطر خواہ کہا دیا گیا ہے کہ آپ کو گارنٹی اگر کسی نے بھی دی ہو، یہ بات یقین سے ذہن میں ڈال لیجئے، آپ آئے ان کی مرضی سے ہے، جائیں گے ہماری مرضی سے، اور اب الحمدللہ آپ یہیں پر ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کیجئے، یعنی بطور ربڑ سٹیمپ اپنا کردار ادا کیجئے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو جو پاکستان میں مزید اپڈیٹس ہو رہی ہیں اس میں بتاتے چلیں گے۔ اسرائیل سے ناظرین 3 ممالک نے سفارتی تعلقات ختم کر لی ہیں، جن میں چلی ہے، کولمبیا ہے اور بولیویا ہے، اور اس وقت جنگ شدید پیمانوں پر جاری ہے۔ اس کے حوالے سے علیحدہ ایک ہم پروگرام میں بات کریں گے، بہت تفاصیل ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جمعے کے بعد ناظرین کیفیت یہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ صاحب کا خطاب ہے، اس میں دیکھیں گے کہ حزب اللہ کس قسم کی اسٹریٹجی مزید اپناتی ہے۔ پاکستان تو خاموش تھا، خاموش ہے اور خاموش رہے گا، اور یہاں پر ہمارے جنرل جو کیفیت اپنے ساتھ بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کو بتانے اور کہنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔